ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور جو باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں کافی جگہ ہے تاکہ بعد میں ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے کہ یہ بڑی روحانی مجلس ہے. صلوات پڑھیں حضرات. بارہ دیگر صلوات پڑھیں حضرات. بارہ دیگر صلوات پڑھیں حضرات. محترم اور مکرم سامعین کہ تھوڑا سادات، کیونکہ آج کی مجلس میں اکثر چہرے نئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پور سے بھی تشریف لائے ہیں، ہاشم پور سے بھی تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اطراف و جوانب میں علاقے ہیں سب اس مجلس کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں. اس لیے کہ جب ہم لوگ مجلس میں آتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب تم مجلس میں بیٹھا کرو تو اپنے دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد فخر محسوس کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے، فخر اس بات پر کیا کرو کہ کیا معلوم کون سا نبی آپ کے برابر میں بیٹھا ہو، کون سا نبی آپ کے برابر میں بیٹھا ہو. اس لیے کہ یہ عزائے سید الشہداء ہیں. یہاں پر آدم بھی آتے ہیں، یہاں پر نوح بھی آتے ہیں، یہاں پر ابراہیم بھی آتے ہیں، یہاں پر محمد عربی بھی آتے ہیں، یہاں پر ملائکہ بھی آتے ہیں. اسی وجہ سے یہ محترم زمین ہے. اور جب مجلس میں آیا کرو تو یہ سوچ کر مت آیا کرو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچا کرو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. اور نبیوں کا تذکرہ ہے اور محمد عربی کا تذکرہ نہ ہو. محمد عربی وہ ہے کہ جو دین لے کر آئے ہیں، اور محمد عربی جب معراج پر پہنچے ہیں نا
معراج پر پہنچے ہیں، تو اللہ نے چونکہ محمد عربی کو 120 مرتبہ اللہ نے معراج فرمائی ہے، کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ، اور ہر معراج پر اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ علی کی ولایت کو پہنچا دیں۔ ہر مرتبہ اللہ نے یہی زور دیا کہ آپ علی کی ولایت کو پہنچا دیں۔ اور جب محمد عربی معراج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے امت کے لیے معراج سے ایک بہترین تحفہ بھیجا، وہ تحفہ ہے نماز۔ بہت توجہ، وہ تحفہ ہے نماز۔ تو معلوم ہوا کہ محمد عربی جب معراج پر جائیں تو اللہ محمد کو اپنی امت کے لیے نماز جیسا بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ کس جگہ سے عطا کرتا ہے؟ معراج سے ہمارے نبی آپ کے لیے نماز جیسا بہترین تحفہ لے کر آئے۔ لیکن میرا حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں آخری سجدہ ایسا کیا کہ نماز کو دوبارہ معراج پر پہنچا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یوں علم تعزیے کے پاس سجا رکھا ہے۔ ابھی آپ شاعری سن رہے تھے نا، اب شعر سنیں۔ یوں علم تعزیے کے پاس سجا رکھا ہے، بہت توجہ، یوں علم تعزیے کے پاس سجا رکھا ہے، جس طرح رحل پہ قرآن کھلا رکھا ہے۔ بہت توجہ، جس طرح رحل پہ قرآن کھلا رکھا ہے، جس طرح رحل پہ قرآن کھلا رکھا ہے۔ ارے کاٹ کر ضرب تبسم سے لعینوں کے جگر، کاٹ کر ضرب تبسم سے لعینوں کے جگر، تہلکہ دشت میں اصغر نے مچا رکھا۔ بہت توجہ، تہلکہ دشت میں کاٹ کر ضرب تبسم سے لعینوں کے جگر، تہلکہ دشت میں اصغر نے مچا رکھا ہے۔ آپ عزادار ہیں، آپ کے لیے مصرے ہیں۔ ارے بولا رضوان کہ کب کون حسینی آئے، بولا رضوان کہ کب کون حسینی آئے، اس لیے میں نے در خلد کھلا رکھا، اس لیے میں نے در خلد کھلا رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کہ آپ بیدار ہیں، آپ کے عقیدے بیدار ہیں، آپ کے جسم بڑے تھک گئے ہوں، لیکن آپ کا جذبہ بیدار ہے، آپ خود بھی بیدار ہیں، آپ کی نسلیں بھی بیدار ہیں، اور جو نسلیں رات کے 1 بجے تک بھی بیدار ہوں انہیں کوئی مردہ نہیں کر سکتا، انہیں کوئی مردہ نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ، اب دیکھیں، کیونکہ میرا مزاج ہے کہ میں مصائب سے فضائل نکالتا ہوں، میں مصائب سے فضائل نکالتا ہوں۔ ابن زیاد کا دربار ہے، آپ علی کے نام پر مسکراتے ہیں نا، اور علی کے نام پر مسکرانا بھی 6 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، اور ابن زیاد کے دربار میں منظر یہ ہے کہ امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، یہ کون ہے؟ آواز آئی کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ اس لفظ علی پر غور کرنا، کیا آواز آئی کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ علی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون کی نگاہ ایک خوبصورت چہرے پر پہنچی۔ ابن زیاد نے سوال کیا، امام سجاد سے سوال کر بیٹھا، اے سجاد یہ بتاؤ کہ یہ جو خوبصورت چہرہ ہے جو نوک نیزہ پر ہے یہ کون ہے؟ امام سجاد نے جواب دیا کہ یہ بھی علی ابن الحسین ہے، یہ بھی میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ابن زیاد پریشان ہیں کہ میں جس علی کو مٹانے کے لیے میں نے کربلا برپا کی ہے اسی علی کا نام بار بار دربار میں سنائی دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ابن زیاد نے پھر سوال کیا کہ یہ جو دربار میں یہ جو خوبصورت چہرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ یہ بھی علی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نگاہ ایک چھوٹے سے سر پر پہنچی۔ امام سجاد سے کہہ اٹھا
کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی علی ابن الحسین ہے، یہ بھی حسین کا بیٹا علی اصغر ہے، میں علی، میرا بھائی علی، میرا چھوٹا بھائی علی، علی علی علی۔ جب 3-4 مرتبہ علی علی کی آوازیں سنی پریشان ہو گیا، امام سجاد سے سوال کر بیٹھا، اے علی ابن الحسین ذرا یہ بتاؤ کہ آخر حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ حسین کو کیا ہوا تھا کہ جس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، جس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ امام سجاد نے بہت خوبصورت جواب دیا، اے ابن زیاد، اصل میں وجہ یہ ہے کہ میرا باپ حسین اپنے باپ علی یعنی میرے دادا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اگر اللہ میرے باپ حسین کو 100 بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، ہر بیٹے کا نام علی، جملہ آنے والا ہے، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اور اے ابن زیاد سنتا جا، اگر تجھے بھی اپنے صحیح باپ کا نام معلوم ہوتا، اگر تجھے بھی اپنے صحیح باپ کا نام معلوم ہوتا تو تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہم آخر بھی علی ہیں، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل علی۔ بہت توجہ، ہم کل کے کل علی ہے۔ میں نے سوال کر لیا یا نبی اللہ، آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ہمارا اول بھی علی ہے اور اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، یا نبی اللہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارا اول بھی علی ہے؟ بہت توجہ، ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں، یا نبی اللہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو نبی اللہ آواز دیں گے، اے نادان ذاکر، تجھ کو معلوم نہیں ہے دنیا والوں کے حلق سے ایک علی تو اترتا نہیں ہے، 12 علی کیسے اتریں گے؟ یا بھائی نے نعرہ لگایا ہے نا، مجھے اشعار یاد آ گئے۔ ہاں ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، نیا مجمع ہے نا، نیا اشعار سناؤں گا۔ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستمگر میں۔ آخری مجمع تک یہ بسرے پہنچ جانے چاہیے، اپنے دماغ میں اپنے دل میں ان کو سیو کر لینا اور اپنی ماؤں کو جا کر دعائیں دے دینا۔ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ ارے یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول۔ علی 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 علی
دنیا والوں کے حلق سے ایک علی تو اترتا نہیں ہے، 12 علی کیسے اتریں گے؟ عبداللہ ابن مسعود کی مجھے وہ روایت یاد آ گئی جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف فرما ہے اور سامنے پیغمبر اکرم ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، بہت توجہ، حسن و حسین موجود ہے۔ جبریل امی نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد جبریل امی نے پیغمبر سے فرمایا، اے پیغمبر اکرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس بھیجے ہیں، اور یہ دونوں سوریں حسن اور حسین کے گلے کا تعویذ ہیں، اس لیے کہ حسن اور حسین اتنے حسین ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو کسی کی نظر لگے، بہت توجہ، کہ ان دونوں کو کسی کی نظر لگے۔ بھائی یہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس ہیں، حسن اور حسین کے گلے کا تعویذ، بہت توجہ۔ قرآن ختم ہوتا ہے والناس پر، قرآن ختم ہوتا ہے والناس پر، اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس حسن اور حسین کے گلے کا تعویذ ہے۔ ادھر امام علی نے اپنی زبان کو کھولا اور فرمایا، انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے آتا ہوں۔ تو معلوم ہوا قرآن کی باؤنڈیشن اور قرآن کا حدود اور قرآن کی مجبوری یہ ہے کہ باپ کے بغیر تو شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر، بہت توجہ، کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر، کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر۔ ارے علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ سب مل کے بولیں، حیدری حلال خون ہے۔ علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ اور امام حسین مظلوم کربلا کی یہ مجلس ہو رہی ہے، آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جیتے ہوئے کی مجلس میں آئے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام حسین مظلوم کربلا جب دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، تو کچھ امتیازات اللہ نے ان کو دیے ہیں جو امام حسین سے مخصوص ہیں، جو خصائص ہیں جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیے۔ وہ امتیازات یہ ہیں کہ جب امام حسین تشریف لائے ہیں تو اللہ نے جنت کے دروغہ کو حکم دیا کہ اے دروغہ جنان، کیونکہ میرا حسین اس دنیا میں آیا ہے لہٰذا جنت کو ری ڈیکوریٹ کیا جائے، بہت توجہ، جنت کو دوبارہ سے زینت بخشی جائے۔ یہ ہے امام حسین کی آمد کی برکت کہ جس کی برکت سے جنت میں دوبارہ سے سجاوٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ وہ آگ جو روز ازل سے جہنم میں جل رہی تھی، اللہ نے حکم دیا کیونکہ میرا حسین آیا ہے تو لہٰذا جہنم کی آگ کو گلزار کر دیا جائے۔ یہ ہے امام حسین کی عظمت۔ کیونکہ آپ سرکار ابا عبداللہ کی مجلس میں ہیں تو میرا فریضہ ہے کہ آپ تک کچھ باتیں آقا حسین کے متعلق بھی پہنچائی جائیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جنت کو ری ڈیکوریٹ کیا جائے، دوبارہ سے زینت بخشی جائے۔ دوسری بات کیا کہی؟ کیونکہ میرا حسین آیا ہے تو لہٰذا جو جہنم میں آگ جل رہی ہے حسین کی برکت سے، حسین کی آمد کی خوشی میں اس آگ کو گلزار کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے حوروں کی طرف وحی کی، اے حوروں جو تسبیح پڑھ رہی تھی، جو تحلیل میں تھی، جو سجدے میں تھی، ان سے کہا
کہ تم زمین پر اترو اور زمین پر اترنے کے بعد مدینے میں جاؤ اور مدینے میں جانے کے بعد نبی کو مبارکباد پیش کرو، چونکہ میرا حسین اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کے بعد یہ اہم جملہ، کیونکہ یہ مجلس جو ہے وہ مخصوص ہے ذوالجناح سے، اور شاید مجھے نہیں معلوم کہ گزشتہ برس ذوالجناح برآمد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ جو تشریف لائے ہیں وہ امام حسین کے ذوالجناح کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ یہی بات ہے نا، حقیقت تو یہی ہے نا۔ تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، بہت توجہ، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل تم بھی مدینے جاؤ اور اکیلے نہ جانا، تنہا نہ جانا، بلکہ اپنے ساتھ 10 لاکھ فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ بہت توجہ، اپنے ساتھ 10 لاکھ فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور فرشتوں کو بھی تنہا نہ لے جانا، بلکہ ہر فرشتہ ایک نورانی گھوڑے پر سوار ہو۔ بہت توجہ، ہر فرشتہ، چونکہ یہ مجلس ذوالجناح کی ہے نا، ہر فرشتہ ایک نورانی گھوڑے پر سوار ہو۔ جبرائیل ہیں، جبرائیل کے ساتھ میں 10 لاکھ فرشتے ہیں، اور 10 لاکھ فرشتے 10 لاکھ نورانی گھوڑوں پر سوار ہیں، اور وہ کہاں آئے ہیں؟ مدینے آئے ہیں۔ اللہ نے ایک بات اور کہی کہ اے جبرائیل جب تم گھوڑوں کو لے کر جاؤ تو ان تمام گھوڑوں کو یاقوت اور زمرد کے زیورات سے تیار کر کے مدینے میں نبی کی خدمت میں پہنچنا۔ بھائی اللہ جانے یہ کیا راز ہے گھوڑوں کا حسین سے، بہت توجہ، اللہ جانے یہ کیا راز ہے گھوڑوں کا حسین سے، کہ اللہ امام حسین کی آمد پر 10 لاکھ فرشتوں کو، 10 لاکھ گھوڑوں کو مدینے بھیجتا ہے حسین کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے، اور یہاں عزاداری کے دشمن سے ایک ذوالجناح برداشت نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداری کے دشمن سے ایک ذوالجناح برداشت نہیں ہوتا، اور نبی نے یہ کیا کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں حسین ہے، مقام مقام پر فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، اور امام حسین اس قدر ساتھ ہیں نبی کے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی سجدے میں ہیں، نبی سجدے میں ہیں، اور ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ صفوں کو چیرتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد پشت رسالت پر سوار ہو گیا۔ بہت توجہ، پشت رسالت پر سوار ہو گیا۔ آواز غیبی آئی، اے نبی جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئیں، بہت توجہ، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئیں آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ آخری مجمع تک یہ جملہ جائے گا انشاءاللہ۔ اے نبی جب تک کب تک؟ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ پیچھے صحابہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، جب سجدے کو طول ہوا سجدے سے صحابہ نے سر اٹھایا۔ بہت توجہ، حسین کو پشت رسالت پر دیکھا، خاموشی سے سجدے میں سر رکھ لیا۔ بہت توجہ، خاموشی سے سجدے میں سر رکھ لیا۔ بھائی ہم بھی تو یہی بتانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب پشت نبوت پر حسین کو دیکھ کر صحابیوں کی نماز نہیں ٹوٹی تو ذوالجناح کو دیکھ کر نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب حسین کو دیکھ کر صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی تو یہ حسین ہے کہ جس کے لیے نبی نے مقام مقام پر فرمایا ھذا حسین، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اور آپ لوگ آمادہ گریہ ہیں اس لیے کہ نہیں معلوم کہ 10 محرم کو جلوس برآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے دل کھول کر گریہ کیجیے گا۔
نہیں معلوم کہ 10 محرم کو جلوس برآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، دل کھول کر گریہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہٰذا آج کی ہی شب کو یہ مان کر گریہ کیجیے کہ یہ امام حسین کی سواری ہے اور روز عاشور ہے، اس لیے کہ پابندیاں ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین کے ماتم پر پابندی ہو، لیکن ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں، اور امام حسین مظلوم کربلا نے آواز استغاثہ بلند کیا۔ امام حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں عزیزو، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اصغر کی بھی شہادت واقع ہو چکی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ مردوں میں امام حسین اور امام زین العابدین کے علاوہ کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں ہے جو مردوں میں باقی ہو۔ ہاں عزیزو، میرا آقا، میرا مظلوم امام، میرا غریب امام خیمے میں وقت رخصت کے لیے آتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ میرے آقا حسین نے اپنی بہن زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بہن زینب، لاؤ وہ کرتا دے دو جو میری ماں نے سیا تھا، جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ہاں عزیزو، آپ آمادہ گریہ ہیں، اس لیے کہ رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، یہ آنسو مال مجلس ہے۔ لاؤ بہن وہ کرتا دے جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے اس کرتے کو لیا اور کرتے کو چاک کیا۔ بی بی زینب نے پوچھا، اے ماں جائے، اس کو تم کیوں چاک کر رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں اس لیے چاک کر رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد ایسا نہ ہو کہ فوج اعداء اس کرتے کو قیمتی سمجھ کر میرے جسم سے اتار لیں۔ ہاں عزیزو، بہت توجہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ فوج اعداء اس کرتے کو قیمتی سمجھ کر میرے جسم سے اتار لیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کو بی بی زینب کی وصیت کہ جو ان کے بابا نے کی تھی، امام حسین نے کہا کہ اے بہن زینب، ذرا اپنے بازو سے کپڑا تو ہٹاؤ، میں تمہارے بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ بی بی زینب نے پوچھا، اے میرے ماں جائیں، یہ بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ امام نے فرمایا، نانا نے کہا تھا کہ تمہاری شہادت کے بعد زینب و کلثوم کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہمارے گریہ ہیں، زینب و کلثوم کے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ اس کے بعد بی بی زینب کو بھی ایک وصیت یاد آ گئی، امام سے کہنے لگی، اے میرے ماں جائیں، اے میرے ماں جائیں، میں تمہارے حلقوم کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس حلقوم پر شمر ملعون کا خنجر چلے گا۔ یہ وہ حلقوم ہے کہ جس کے رسول خدا بوسے لیا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، آمادہ گریہ ہیں آپ۔ آقا حسین مظلوم کربلا اب خیمے سے وقت رخصت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو تاریخ نے لکھا کہ حمید ابن مسلم قریب تھا، تو منظر یہ تھا کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ ہاں عزیزوں، حمید ابن مسلم سمجھ رہا تھا کہ یہ منظر کیا ہے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد میرے آقا، بہت توجہ، گریہ کیجیے گا انشاءاللہ، ابھی ذوالجناب برآمد ہوگا نا، ابھی وقت ہے، آپ آمادہ گریہ ہیں۔ ہاں عزیزو، مجھے شہادت پڑھنی ہے اور آپ آمادہ گریہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں، بہت توجہ۔ اب جب خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں نا،
تو میرے آقا نے خیمے سے باہر تشریف لانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے علی اکبر، اے عباس، اے قاسم، اے حبیب، ارے حسین کو سوار نہ کراؤ گے؟ حسین نے سب کو سوار کرایا لیکن حسین تنہا ہے۔ ابھی حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے، خیمے سے پردہ ہٹا، ایک بی بی نمودار ہوئی، اے میرے ماں جائے، اگر تمہیں کوئی سوار نہ کرائے گا تو یہ زینب سوار کرائے گی، یہ زینب سوار کرائے گی۔ ہاں عزیزو، بہن زینب نے اپنے ماجائے کو سوار کرایا، اپنے ماجائے کو سوار کرایا، اور میرے آقا امام حسین مظلوم کربلا مقتل میں پہنچے ہیں۔ کبھی عباس کو آواز دیتے ہیں کہ یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفارائی نہ دیکھی، یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی، یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ اتنا کہتے جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، کشتوں پہ کشتے لگا دیے، آواز غیبی آئی، اے حسین ہم تم کو آزما چکے، تلوار کو نیام میں رکھو۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے خنجر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بھالا مارا، کوئی پتھر مار رہا تھا، سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا۔ ہاں عزیزو، جس وقت مختار نے ہرملا کو قید کیا ہے نا، تو ہرملا سے پوچھا، اے ہرملا تو نے کربلا میں کتنے تیر چلائے ہیں؟ بہت توجہ، مختار نے کہا کہ اے ہرملا ذرا بیان کر کے تو نے کربلا میں کتنے تیر چلائے ہیں؟ ہرملا کہتا ہے، اے مختار مجھ سے یہ سوال نہ کر، اے مختار مجھ سے یہ سوال نہ کر، اس لیے کہ تو برداشت نہ کر سکے گا۔ جناب مختار نے کہا کہ نہیں نہیں تو بیان کر۔ ہاں عزیزو، ہرملا کہتا ہے کہ میں نے پہلا تیر تو اس وقت چلایا کہ جب عباس بڑی تیزی کے ساتھ مشق لے کر خیمے کی طرف جا رہے تھے، میں نے اس تیر کو چلایا اور مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی پانی کے ساتھ۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد مختار پوچھتے ہیں کہ تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ ہرملا کہتا ہے کہ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین بیکس اپنے ششماہے کو مقتل میں لے کر آئے ہیں، تو مجھے عمر سعد نے حکم دیا، اقطع کلام الحسین، میں نے تیر کو چلوے کمان میں جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا، وہ تیر اصغر کے حلقوم پہ لگا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ مختار کہتے ہیں کہ تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ ہاں عزیزو، ہرملا کہتا ہے کہ میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا، تو سن نہ سکے گا مختار تو سن، میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا ہے کہ جب حسین مظلوم کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر گھوڑے کے ساتھ ڈگمگا رہا تھا، میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، میں نے حسین کی نشانی کا نشانہ لیا، وہ تیر حسین کی پیشانی میں لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ ہاں عزیزو، حسین زین سے زمین پر آئے، اور حسین جب زین سے زمین پر آئے ہیں نا، شمر ملعون آقا حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ ہاں عزیزو، شمر ملعون آقا حسین کے سینے پر سوار ہوا اور کند خنجر لے کر آگے بڑھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 13 ضربوں میں امام حسین کا گلو مبارک الگ کیا گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلا خنجر چلایا ہے
تو آقا حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا، جب دوسری مرتبہ خنجر چلایا ہے تو اپنے بابا کو یاد کیا، جب تیسری مرتبہ خنجر چلا اے بھیا حسن، جب چوتھی مرتبہ خنجر چلا اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، خنجر چل رہا تھا، حسین عباس کو آواز دے رہے تھے، ہاں عزیزو بیتنا سننا تھا، اسپِ با وفا امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گیا، اے آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسپِ با وفا نے اپنی پیشانی کو خون میں تر کیا، پیشانی کا خون میں تر کرنا تھا، خیمے کی طرف اسپِ با وفا بڑھا، سیدانیوں نے اسپِ با وفا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اے اسپِ با وفا، اے اسپِ با وفا، اے اسپِ با وفا۔ نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، تھوڑے لڑکے باہر نکل جائیں، تھوڑے لڑکے باہر ہلکا بنا لیں۔ گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین 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 کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، وہ کربلا میں آ کے پریشان ہو گیا، 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 اور سینکڑوں رن میں لا کے پشیمان ہو گیا، اور سینکڑوں رن میں لا کے پشیمان ہو گیا، اور سینکڑوں رن میں لا کے پشیمان ہو گیا، اور سینکڑوں رن میں لا کے پشیمان ہو گیا، آقا کے قتل ہونے سے حیران 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 ہو گیا، وہ تیر کھا کے جسم سے بے جان ہو گیا، وہ تیر کھا کے جسم سے بے جان ہو گیا، وہ
जिस्म पे बेजान हो गया। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का, घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का, गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का। गिरने ना दिया फातिमा के नूरे ऐन को, गिरने न दिया फातिमा के नूरे ऐन को। खुद बैठ कर ज़मीं पे उतारा हुसैन को, खुद बैठ कर जमीन पे उतारा हुसैन को। बेचैन रहा भूल गया दिल के चैन को, बेचैन रहा भूल गया दिल के चैन को। पुरसा भी दिया फाता है बदरो हुनैन को, पुरसा भी दिया पाता है बदरो हुसैन को। पुरसा भी दिया फाता है बदरो हुनैन को। पुरसा भी दिया पाता है बदरो हुसैन को। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का, निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का, गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का। मर्दों में कौन है किसे आकर बताएगा, मर्दों में कौन है किसे आकर बताएगा। और आबिदे मरीज को गश में जगाएगा, और आबिदे मरीज को गश में जगाएगा। और आबिदे मरीज को गश से जगाएगा। और आबिदे मरीज को गश से जगाएगा। खेमों में आके रांडों को क्या मुंह दिखाएगा, खेमों में आके रांडों को क्या मुंह दिखाएगा। गैरत में सीना फाड़ के खुद मरना जाएगा, गैरत से सीना फाड़ के खुद मरना जाएगा। गैरत से सीना फाड़ के खुद मरना जाएगा। गैरत से सीना फाड़ के खुद मरना जाएगा। घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का, घोड़ा निकल रहा है शाह मशरक़ैन का। गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का, गुर्बत में जिसने साथ ना छोड़ा हुसैन का। टूट गई है अली मौला बाबा मेरे सीने में सीना टूटवाना पड़ गया। बाबा मेरे सीने में सीना टूटा पड़ते नहीं गए। बाबा मेरे सीने ऐसा तो नहीं है वो। में